اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے اعلیٰ، پھر ان کے بعد ان سے کم درجے کے 5 ہیں، پھر ان کے بعد 40 ہیں وہ ابدال ہیں، پھر ان کے بعد 70 ہیں جو نجیب اور نجبا کہلاتے ہیں، پھر ان کے بعد 100 ہیں جو نقبہ اور نقیب کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 ہیں جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کہلاتے ہیں۔ جب 100 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 500 میں سے ایک چن کر اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں۔ جب 70 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ 100 میں سے کسی کو اس کا مقام دے دیتے ہیں۔ جب وہ 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان 70 میں سے چن کر ایک کو مقام دیتے ہیں۔ جب 2 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان 5 میں سے چن کر ایک مقام دیتے ہیں، اور جب 2 قطب میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 5 میں سے لیتے ہیں، اور جب ایک غوث العظم کا انتقال ہوتا ہے تو قطب میں سے کسی کو غوث کا مقام دیتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مومنین میں سے جس کے دل میں سلامت ہوتی ہے اور ایمان کامل ہوتا ہے، رسول اللہ کی محبت اور عظمت ہوتی ہے، اور آپ کی اتباع سنت کا جذبہ و شوق ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت و محبت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو اولیاء کا مقام دیتے ہیں۔ بیک وقت یہ سب موجود ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، نقبہ بھی ہوتے ہیں، نجبہ بھی ہوتے ہیں، بدلا بھی ہوتے ہیں، اور وہ اقطاب بھی ہوتے ہیں، اور غوث العظم بھی ہوتے ہیں، اور انہی کے ہاتھ میں گویا ساری دنیا کی سلطنت اور ساری دنیا کی حکومت اللہ جل شانہ حقیقت میں انہی کے پاس دے کر رکھتے ہیں۔ دنیا کے حاکم اور وزیر اور بادشاہ یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتے، حقیقی بادشاہ تو غوث العظم ہوتے ہیں، حقیقی بادشاہ تو قطب الاقطاب ہوتے ہیں، حقیقی بادشاہ تو ابدال ہوتے ہیں، حقیقی بادشاہ تو نجبہ اور نقبہ ہوتے ہیں، اور حقیقی بادشاہ تو اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہوتے ہیں۔ یہ صورت ہوتی ہے دنیا میں وزیروں اور گورنروں کی۔ یہ ناپاک نجس بے ایمان یہ اللہ کی زمین کے مالک کیسے ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کبھی ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ہوتا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ والے چاہتے ہیں، اور اللہ والے وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت ہی اولیاء اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، میرے سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا اور لڑے گا وہ کہاں کامیاب ہوگا؟ ساری دنیا بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو 1 سیکنڈ میں ہلاک کو برباد تو غارت ہو جائے گی۔ تو ایک آدمی اللہ کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جو اولیاء اللہ سے نفرت کرے یا نہ مانے وہ اللہ سے نفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سے نفرت کر کے کہاں جائے گا؟ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی رکھنا ہے، اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھنا اللہ سے بغض و عداوت رکھنا ہے، اور یہ سب بے ایمانوں کی علامت ہے۔ وہ بے ایمان ہے جو اللہ کے اولیاء اللہ سے نفرت کرتا ہے، وہ بے ایمان ہے جس کے دل میں اولیاء اللہ کا بغض و عداوت ہے یا دشمنی ہے۔ ایمان کی نشانی ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کی نشانی ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا۔ اولیاء اللہ کی محبت ایمان ہے، اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری آل اولاد سے بھی محبت کرے گا، جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں اس کے دل میں میری بھی محبت نہیں۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے، اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے
بزرگان دین کے سلسلے کو جاری کیا ہے. یہ بزرگان دین کے مراتب ہیں, یہ ان کے مقامات ہیں, اور یہ مقامات صرف الفاظ میں ہم بڑی مشکل سے سمجھیں گے. حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ یہ کلاس ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے, اور حقیقت الگ ہے اور شریعت الگ ہے. دونوں ایک ہے, بس فرق یوں سمجھیے, ایک الف با تا کی تختی ہے الف بے تے پڑھنے کی, جسے حروف تہجی کہتے ہیں, اور ایک ہے قرآن شریف پڑھنا. الف بے تے قاعدہ بغدادی اور نورانی قاعدہ پڑھنے والا چھوٹی عمر کا ہی ہوتا ہے, اور قرآن پڑھنے والا بڑی عمر کا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے الف بے تے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں, میں قرآن پڑھوں گا, کیوں بھائی؟ کوئی بغیر الف بے تے پڑھے ہوئے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ سارا قرآن الف بے تے سے ہی بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ سمجھ آنے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, سارا قرآن یہ الف بے تے کی تختی ہی سے بنا ہوا ہے, اور جو الف بے تے نہ پڑھے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ سمجھیے الف بے تے سے یہ شریعت ہے, اور قرآن کی تلاوت یہ طریقت و معرفت ہے. جس طرح الف بے تے کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتا, اللہ کی قسم شریعت کے بغیر کوئی طریقت و معرفت پر ہرگز 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 کبھی بھی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا. اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. تو ایسا ہی ہے جیسے الف بے تے پڑھے بغیر قرآن پڑھنا چاہتا ہے. بے شک قرآن بڑی چیز ہے, لیکن پہنچو گے الف بے تے سے ہی, اس کو چھوڑ کر نہیں پہنچ سکو گے. ایک ہے چھت پر چلے جانا, گھر کی مسجد کی چھت پر چلے گئے یا ٹاکی کے پہاڑ پہ چلے گئے, چلیے, لیکن چلو گے کیسا؟ جمپ مارو گے تو تالاب میں گر کے مر جاؤ گے. ایک ایک سیڑھی سے چڑھیں گے, سیڑھیوں سے چلیں گے تو پھر چھت پر بھی جائیں گے. اگر کوئی کہے مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں, میں خود چھت پر چھلانگ ماروں گا, تو وہ گر جائے گا, اس کا سر پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا. وہ نہیں مار سکتا, چھلانگ نہیں مار سکتا, وہ چلے گا اسی راستے سے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دے گی. اس مقام تک اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پہنچائے گا. حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ, یہ ایک بزرگ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں. یہ مسلسل انہوں نے قرآن حفظ کیا, حدیثیں پڑھی, اور پھر مجاہدے کیے. 7 دن کے روزے رکھتے تھے. صرف افطاری میں پانی پی لیا, دوسرے دن پھر روزہ, دوسرے دن افطاری میں پانی پیا, تیسرے دن پھر روزہ. مسلسل روزے رکھتے تھے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے 70 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور اللہ جل شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک موقع پر ایک آدمی نے انہیں پیسے اور روپیہ ہدیے میں دیے کہ یہ ہدیہ ہے, قبول کریں. تو حضرت نے فرمایا میں یہ روپیہ پیسہ لے کے کیا کروں, یہ سارا جنگل میرے لیے مال ہی مال ہے. جب ہاتھ کا اشارہ ادھر کیا تو سونے چاندی کے خزانے نظر آئے. ادھر وہ جو جنگل کے درخت تھے اور جنگل کا کوڑا کباڑا تھا وہ سونا بن گیا. صرف اتنا کہنے پر کہ اللہ نے میرے لیے سارا جنگل سونے کا بنا رکھا ہے. ہاتھ کا اشارہ ہوا اور وہ جنگل اور وہ کوڑا کباڑا سونے کا بن گیا. لیکن یہ کب بنا تھا؟ جب 70 سال محنت کی تھی اور اس مقام پر پہنچے تھے. انہیں آپ نے اپنی خلافت دی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے خلافت دی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اگر کسی جاہل کو بھی ہاتھ پکڑ کر
اسے معرفت سکھانا چاہتے تو ایک دن رات میں اس کی منزلیں طے کرا دیتے، لیکن پھر دھیرے 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 اس کے دل و دماغ میں وہ چیز بٹھاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن رات میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آسمان و زمین کی سیر کرا دی، ساتوں زمینیں دیکھی اور ساتوں آسمان دیکھے۔ کیا دیکھے بھائی؟ اب یہاں تو بسکٹ دیکھ رہے ہیں سب، کاٹنے والے آواز نہ کرے بھائی، اور کھانے والے بھی آواز نہ کریں، آواز آئے گی تو ایک ہی سن سکیں گے۔ پیچھے بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں تخت بچھا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، یہاں آ کے سامنے بیان کریے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ کاٹنے والے بھی آواز نہ کریں، لینے والے بھی نہ کریں، مقدر کا ہوگا تو آ جائے گا، اور مقدر کا نہیں ہوگا تو پکارتے رہو گے تب بھی چلا جائے گا وہ۔ اور انشاءاللہ بانٹنے والے ایسا نہیں کریں گے، سب کو دیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ کس کا ذکر ہو رہا تھا بھائی؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب النواز کے پیر و مرشد تھے، اور ایسے کامل شیخ تھے، ایک دن اور رات میں ہی ساری منزلیں طے کرا دیتے تھے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ساتوں زمینیں دکھائیں، ساتوں آسمان دکھائے، لیکن پھر فرمایا کہ معین میرے ساتھ رہو۔ یہ تو تم نے ایک نظارہ دیکھ لیا ہے، یہ حقیقت بن کے تمہارے دل و دماغ پر جب چھائے گی جب تم میرے ساتھ رہو گے۔ ساتھ رہے کب تک؟ 20 سال ساتھ رہے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال رہے، اور خود حضرت خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس 20 سال کی مدت میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بس ایک دھن سوار تھی کہ مجھ سے میرے پیر و مرشد خوش ہو جائیں۔ اس میں 20 سال خدمت کی، 20 سال علوم ظاہری اور باطنی حاصل کی۔ جب 20 سال کے بعد وہ مکمل ہوئے، ان کی تکمیل ہوئی، دنیاوی تعلیم میں بھی آدمی اپنی ڈگری جب لیتا ہے جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بننا ہو MBBS کی پوری ڈگری کرے، 17 18 20 سال تک پڑھے۔ انجینئر بننا ہو 17 18 سال تک پڑھے، BE اور ME کی ڈگری لے۔ ڈاکٹر بننا ہو تو MBBS کی ڈگری لے، اور ایڈوکیٹ اور لائر بننا ہو تو LLB کی ڈگری لے۔ تو ان ڈگریوں میں ہوتا ہے، اور یہ ڈگریاں برسوں میں ملتی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کے پاس ان کی نسبت، ان کی توجہ، ان کی خلافت، ان کی بزرگی یہ برسوں میں ملتی۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ چاند و سورج سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین آسمان سے بڑی خلافت ہے۔ یہ بڑی مشکل سے اللہ جل شانہ جن کو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں، لیکن محنت کرنے والے کو خدا محروم نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صرف یہ سمجھ لینا کہ ذرا سا کچھ کپڑے بدل لیے اور لباس بدل لیا، صورت بدل لی، اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بھی حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا و شیخنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بن گئے۔ یہ لباس سے نہیں بنیں گے، یہ صورت سے نہیں بنیں گے، یہ تسبیح سے نہیں بنیں گے، خالی ہاتھ میں تسبیح بنا لیں، اس سے نہیں بنیں گے۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ 7 سال تک علوم ظاہری حاصل کیے، 7 8 سال، 25 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں نکلے، اور برابر 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پتے کھا کر گزارے، کانٹوں پر سو کر گزارے، اپنی مجاہدے اور ریاضتیں کی،
یہاں تک کہ 25 سال کے بعد ان کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوئے۔ جب مکمل ہوئے تو اللہ جل شانہ نے ان کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی کہ اسے اللہ کا نام سکھائیے اور دین سکھائیے۔ کچھ دن کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو بیٹے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، دبلا ہو گیا ہے۔ حضرت سے ملنے آئی تو ماشاءاللہ حضرت کے دسترخوان پر مرغ مسلم، بھنی ہوئی مرغی رکھی ہوئی ہے اور حضرت مرغی کھا رہے ہیں، اور اس کا بیٹا جو کی روٹی زیتون کے تیل سے کھا رہا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا حضرت یہ کیا انصاف ہے کہ آپ تو بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑی بھی تیرا بیٹا بھی مرغ اس وقت میں کھائے گا جب وہ اس قابل ہو جائے، قابل ہو جائے۔ تو پوچھا کیا قابلیت ہے؟ تو حضرت نے مرغی کھانے کے بعد جو ہڈیاں دسترخوان پر پڑی تھی خادم سے کہا جمع کرو۔ خادم نے جمع کیا۔ حضرت نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا۔ تو وہ ہڈیاں آپس میں جڑی، اس پر کھایا ہوا گوشت لگا، چمڑا لگا، پر لگے، وہ مرغی آواز کرتے ہوئے زندہ ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑھیا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے لگے تب وہ شوق سے مرغی کھائے۔ ابھی تو سیکھنے کے دن ہیں، مجاہدے کے دن ہیں، ریاضت کے دن۔ تو میں نے عرض کیا کہ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، باتیں یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ دو چار باتیں یاد کر کے وہ خود یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی پیران پیر غوث العظم دستگیر بن چکے ہیں۔ نہیں، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے اور بڑا دشوار گزار ہے اور اس کے لیے بڑے محنت تو مشقت جھیلنی پڑتی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ حضرت خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 50 سال کی عمر میں اپنے تمام علوم ظاہری و باطنی سے مکمل ہوئے، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ اور سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ معین الدین تو ہمارے دین کا مددگار ہے، اس دین کی مدد کے لیے ہندوستان میں اجمیر کے علاقے میں چلا گیا۔ مرشد نے کہا کہ معین الدین اللہ نے تمہیں قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں بشارت ہو گئی، اب تم جاؤ، ہندوستان کے تم والی ہو، ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کی ملکیت، ہندوستان کے انسانوں کی زندگیاں اللہ کے رسول نے تمہارے ہاتھ میں دی، جاؤ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ۔ وہیں سے مدینہ منورہ سے ہندوستان کا رخ کیا، پھرتے پھراتے اجمیر شریف جہاں جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہنچے۔ خادمین میں سے 2 ایک ساتھ رہ گئے تھے۔ اجمیر اس زمانے میں راجپوتوں کا ملک تھا، پرتھوی راج، جو تمام راجپوتوں کے اندر سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ جنگ لڑنے والا اور سب سے زیادہ فتح کرنے والا تھا۔ وہ اجمیر کا مالک تھا، دلی سے بڑی حکومت اجمیر کی تھی اس زمانے میں۔ حضرت نے وہاں جا کر قیام کیا۔ تفصیلات تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ جب حضرت گئے اور وہاں جا کر ٹھہر گئے، شام کو بادشاہ کے نوکروں نے آ کر کہا کہ یہ تو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے بادشاہ کی، تم یہاں کہاں آ گئے، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت نے کہا بڑا جنگل پڑا ہوا ہے، کہیں بھی بٹھا لو، انسان تو جانور سے بہتر ہے، تو
تم ہمیں اٹھا کے جانور کیسے بٹھاؤ گے؟ لوگوں نے مانا نہیں، اٹھا دیا۔ حضرت چلتے ہوئے یہ فرما دیا اچھا بھائی تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہیں۔ اب جو اونٹ کو بٹھا دیا، صبح اٹھایا تو کوئی اونٹ اٹھنے تیار نہیں، مارا، کوشش کی، سب کچھ کر لیا، لیکن ایک بھی اونٹ اٹھتا نہیں، پریشان، یہاں تک کہ وہ بادشاہ تک اور پرتھوی راج تک پہنچ گئی بات۔ اس نے کہا جاؤ پہلے اس فقیر سے معافی مانگو، اس کو اٹھا دو۔ فقیر سے معافی مانگی حضرت سے تو اونٹ اٹھے۔ پھر وہاں رہ کر صرف رہنا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معین الدین تم میرے دین کے مددگار ہو، جاؤ دین پھیلاؤ۔ آپ نے دین پھیلانا شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ تمام نبیوں کا کام ہے، تمام اولیاء اللہ کا کام ہے، اسی کے لیے آئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سیستان سے اور خراسان سے اور مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے تھے تو یہاں کوئی سلک فیکٹری کھولنے کے لیے نہیں آئے، یا کوئی چمڑے کا کارخانہ لگانے کے لیے نہیں آئے، یا کافی کے باغات لگانے نہیں آئے، یہاں دعوت اور تبلیغ کے لیے آئے، یا انسانوں کو ہدایت دلانے کے لیے آئے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ بہرحال آپ نے اپنا کام چالو رکھا اور لوگ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسلام لانے لگے۔